روح بھی ایک نور ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے انوار میں سے ایک ذرہ ہے۔ روح میرے رب کا امر یعنی حکم ہے۔ عالم امر میں رب تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تمام ارواح نے اللہ رب العالمین کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کی گواہی دی۔ دنیاوی لذتوں میں غرق، خواہشات نفسانی اور عارضی خوشیوں کی دل دادا اور اسی عارضی پناہ گاہ کو اپنا اصل ٹھکانہ سمجھنے والی ارواح نے اپنا عہد توڑ دیا اور اسی دنیا کی چکا چوند روشنی اور ذلت کی نظر ہو گئیں۔ قرآن میں رب کائنات نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ اللہ نے دوزخ کو خواہشات اور لذتوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جنت کو مصائب و آلام سے ڈھانپ رکھا ہے۔ دوسری طرف مخلصین کی ارواح ہیں جو مصائب و آلام کی بھٹی میں جل جل کر کندن بنتی رہتی ہیں، لیکن اپنے کرم والے رب سے کیا گیا اپنا وعدہ کبھی بھی فراموش نہیں کرتی۔ وہ اپنے رب کی رضا پانے کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیتی ہیں۔ ان کے لیے اپنے محبوب حقیقی کی رضا سے بڑھ کر کچھ ضروری نہیں ہوتا۔ وہ اپنا مان رکھتے ہیں، وہ رب کی مان لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں تمہاری جانوں، مالوں، بیٹوں اور باغات کے نقصان سے آزمائیں گے۔ مخلصین کی ارواح انبیاء کرام، اولیاء عظام اور صحابہ کرام کی ارواح ہیں جو رنج و آلام کو اپنے محبوب کی طرف سے تحفہ سمجھتے تھے، کیونکہ انہیں علم تھا بے شک اللہ نے مومنوں کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہم میں سے جس کو بھی اپنا وعدہ یاد آ گیا وہ خوش نصیب ہے کہ رب نے اس کو اس کا عہد وفا دہرانے کا موقع دیا، کیونکہ اگر عشق ہو تو عہد وفا دہراتے رہنا چاہیے۔